बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल कदर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद आज फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। इस दौरान काफ़ी सारे दोस्तों ने मुल्क के अंदर से और बैरूनी ममालिक से कॉल्स की और पूछा कि क्या वजह है कि आजकल आप कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे। तो ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है और कि कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए थोड़ा मवाद होना चाहिए, उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करना पड़ती है। तो बाहर तो और इंशाल्लाह आज आपसे बड़ी डिटेल वीडियो में बात करूँगा, मुख्तलिफ छोटे-छोटे टॉपिक्स पे। तो रिक्वेस्ट ये है कि बड़ी प्यार और मोहब्बत से आप लोग इस तरीके से कॉल करते हैं, तो कोई भी दोस्त ऐसा ना हो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करे, क्योंकि वजह ये है कि हम लोग कोई किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल इंटेंशन से तो ये काम करते नहीं हैं। हम तो एक सोशल इंटरेक्शन के तौर पर और तबादला ख्याल और अवेयरनेस के हवाले से और शऊर की बेदारी के हवाले से ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। और ना ही हमारा किसी किस्म का कोई बायस्ड एजेंडा है, ना किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो मुल्क के फ़ायदे में हैं, कौम के फ़ायदे में हैं, अवाम के फ़ायदे में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इम्पार्शियलिटी जो है ये बिल्कुल बरकरार रहेगी और न्यूट्रल ही इंशाअल्लाह हमारा जो है वो तबसरा जारी रहेगा। आज जिन छोटे-छोटे टॉपिक्स को मैं मौज़ूए गुफ्तगू बनाना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समा न्यूज़ ट्यून किया तो बड़ी अच्छी खबर चल रही थी और बड़ी हैरानकुन और एस्टोनिशिंग थी कि पाकिस्तान ने स्विट्ज़रलैंड के साथ ये मुआहदा किया है, एक याददाश्त पे दस्तखत हुए हैं, अभी आज 8 तारीख को शाम के खबरनामे में। कुदरती आफ़ात से बचाव के लिए, सुबहान अल्लाह! यानी समझें कि एक डीसी और एक सिपाही तबादला ख्याल कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एक जैसे माहौल में मसाइल को, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ स्विट्ज़रलैंड दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, उसके वसाइल, कुदरती आफ़ात पे उसका फ़ंड, उन लोगों की मेंटालिटी, उनकी कुदरती आफ़ात और हमारे यहाँ आने वाले मसाइल में कितना फ़र्क है। हमें चाहिए कि हम अपने खित्ते में, अपने करीबी ममालिक के साथ जहाँ से हमें कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल वक़्त में मिल सके, कोई ऐसा पैक्ट करें जिससे हम उनसे कहें कि हम मुश्तरका तैयारी के साथ, आपको ज़रूरत हो हम आएँगे, हमें ज़रूरत हो आप आएँगे। मगर क्या करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इनकी सोच पर ये हुक्मरान गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं और बहरे भी हैं। तो स्विट्जरलैंड इनका मनपसंद जगह है। इन्होंने सोचा होगा कि चलें स्विट्जरलैंड से कोई याददाश्त पे दस्तखत करते हैं, आज वो यहाँ आए हैं, कल हमें भी वीज़ा लगवाने में आसानी रहेगी। जनाब, ये खबरें हैं एक ऐसे मुल्क की जो जिसका वो पंजाबी च कहते ने लूं लूं करदे थल्ले दबया होया है। ये खबर चल रही थी अभी टीवी पे। ये है अपने मुल्क के हालात और ये हालात सबके सामने हैं। जो हमारे सामने नहीं है हालात, वो क्या खलवाड़ है, वो इल्ला माशाल्लाह हमें नहीं पता कि क्या है। तो बालादस्त लोगों से और सरपरस्तों से ये गुजारिश है कि इस पे देखें ये क्या चल रहा है। नंबर 2, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने एक कमेटी बना दी है जो ये देखेगी कि क्या हमारी टीम को इंडिया जाने की ज़रूरत है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उसी टीवी पे वज़ीर कानून फरमा रहे थे हाई पावर कमेटी। बिल्कुल जी, मुल्क के बाकी मसाइल तो हल हो गए, बस ये क्रिकेट का मसला ही एक रह गया है। अल्लाह! इसमें भी इन्ना लिल्लाह। काश कोई वज़ीर, कोई मुशीर इतनी जुर्रत करे और प्राइम मिनिस्टर साहब से करे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अवाम हमारे मुतल्लिक़, हमारी सोच के मुतल्लिक़ और हमारे बोलने से मुतल्लिक़ अब इतनी ज़्यादा इनकम्फर्टेबल फ़ील करती है कि हमें ख़ामोश रहना चाहिए। आप काम करें, आपके पास गवर्नमेंट है और आपका काम बोलना चाहिए। अब तकरीर से, तहरीर से, गवर्नमेंट के इश्तिहार से, खबर से, अखबार से अवाम में कोई फ़र्क नहीं होता। उल्टा अवाम रिएक्ट करती है कि ये झूठ है। अच्छा, इन सारी खबरों से आगे आजकल एक और खबर चल रही है, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम सेटअप के आगे जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं, वो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, निगरान सेटअप बनेगा, उसकी मुद्दत, क्या वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवा सकेगा या वो थोड़ा एक्सटेंड होगा, चलेगा? तो बड़ा अहम टॉपिक है। देखिए, पूरी दुनिया ने निज़ाम बनाया हुआ है, बड़े जो तरक्की याफ्ता लोग हैं कि हर 5 साल बाद, हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। जो बड़ा फन्ने खान लीडर होता है उसको वो एक्सटेंड कर देते हैं नेक्स्ट 4 या 5 इयर्स के लिए।
اور جو ایوریج للو ٹائپ لیڈر ہوتا ہے اس کو وہ پہلے 4 سالوں میں ہی فارغ کر دیتے ہیں، بلکہ انگلینڈ جیسی ڈیموکریسی میں تو اس کو ہاؤس کے اندر تبدیلی لا کر 2 سال اور 1.5 سال اور 1 مہینے میں ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں میں عقل ہے، جو لوگ معاشرے کو آگے لے کے چلتے ہیں، جو معاشرے کی اور ملک و ملت کو پریفرنس دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو 30 30 سال ایک ملک کو ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے، اور ایسے للو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جنہیں قوم کا، لیڈرشپ کا، فائنینسز کا، بجٹ کا، انویسٹمنٹ کا کوئی شعور نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ بارتا اور کیا کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ایک تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور بہتری کے لیے کچھ امید رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، چونکہ ان کا آئین میں دیا گیا وقت مقرر ختم ہو چکا ہے 90 دن کا، تو اب یہ بھی ایک کوشچن ہے دوستوں سے کہ کیا وہ 90 دن کے بعد اب بھی وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ لیگل گورنمنٹ ہیں، ان کے کیے ہوئے کام لیگل ہوں گے، اور ان کی لیجیٹیمیسی پہ اور کیا وہ ڈیفیکٹو گورنمنٹس ہیں یا ڈیجور گورنمنٹس ہیں، یہ اب کون اس چیز کو، اس بات کا تعین کرے گا۔ اور ایک اور بات کہ جو بڑی شدت کے ساتھ قومی میڈیا پر بیان کی جا رہی ہے کہ اگلا انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ 1.5 سال کے لیے ہوگا، 1 سال کے لیے ہوگا، اس پہ بھی بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی، آئین پاکستان اس پہ کہاں کوئی گنجائش دیتا ہے۔ اگر ایسی کوئی گنجائش ہے، کوئی 1 سال کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹ، یا کیا وہ عوام کے لیے اور پولیٹیکل فورسز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، اور کیا اس میں کوئی کریڈیبل لوگ ہوں گے، کیا اس کے پاس سپیڈی اقدامات کے لیے کوئی روڈ میپ ہے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ بہرطور یہ ہماری قوم میں استعداد کار اور قابلیت اور کہہ لیں کہ ڈلیورنس کا ایک بڑا ایشو ہے، جس پہ بات ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ جو بندہ بات کرتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور ہو سکے تو گورنمنٹ اس کو کسی طریقے سے شکنجے میں لانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ اچھا جی، اس ٹاپک کے بعد میں ایک اور بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے جس سے بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل لوگ خان صاحب کے بارے میں کہ خان صاحب ڈٹ گئے، خان صاحب نے ایسے کر دیا، خان صاحب نے اجازت، مشروط اجازت کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے خان صاحب اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے اقدامات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی طور پر پنجابی میں کہتے ہیں کیتا کرایہ مل گیا۔ خان صاحب کو تو کیتا کرایہ مل گیا نا، عوام مفلوج ہیں، عوام ذہنی طور پر مفلس ہیں، مالی طور پر مفلس ہیں، محرومیاں ہیں، ہوپ لیس ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر عوام جو ہے نا، یہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں باقیانہ روش پر، اور تو ان کی محرومیوں نے، ان کے احساس محرومی نے خان صاحب کی صورت میں اپنا ایک کہہ لیں کہ ان کا ایک الٹیمیٹ آؤٹ کم آ گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، ورنہ تو خان صاحب کے پاس ابھی ٹیم کے حوالے سے، لیکن چلیں یہ بات کی باتیں ہیں، بھارت اور ملک میں پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کو چلنا چاہیے۔ ایک آدھ اور ٹاپک ہے کہ آج کل نون لیگ کو عدالتوں سے بہت جلدی فیصلوں کے بعد ریلیف کہہ لیں، میں ریلیف تو نہیں کہوں گا اس کو، آپ یوں سمجھیں کہ لیگلی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بریت مل رہی ہے، اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ ایک نئی جماعت پی ٹی آئی کو کیسز مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی میں ممکن ہے ایسا کام، ورنہ تو یہ کسی فلم میں بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ فلم میں بھی اتنے بڑے جوڈیشری سسٹم کو، ججز کو، وکلاء کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو ہائر کرنے کے لیے، ان کو انگیج کرنے کے اتنا بڑا بجٹ چاہیے ہوتا ہے، اور کمپنیز اتنا افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ فلم چلے نہ چلے۔ یہ صرف پریکٹیکلی اور حقیقی طور پر ملک پاکستان ہی میں ممکن ہے کہ 3 4 سال ایک جماعت پہ کیسز بنے، پھر 3 4 سال کے بعد ان کو رہائی ملے، پھر دوسری جماعت پہ بنے، پھر ان کو رہائی ملے۔ یہ لانڈری ہے جہاں سے ان کو صاف کر کر کے، دھلائی کر کر کے ان کو نکالا جائے، صاف شفاف چمکا کے پھر ان کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ وہ ہیرے ہیں۔ تو یہ امیجنیشن میں بالکل ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کتنی ترقی کر گئے ہیں کہ جو چیزیں امیجنیشن میں ممکن نہیں ہیں، ہم ان کو ریالٹی میں اتنا زیادہ پرفیکٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ حافظ۔ اتنا بڑا بجٹ کوئی فلم کمپنی بھی افورڈ نہیں کر سکتی جتنا ریاست پاکستان افورڈ کر رہی ہے۔ ججز کی تنخواہیں، وکلاء کی فیسیں، ملزموں کو، مجرموں کو ہسپتالوں میں رکھنا، ان کی بیماریوں کے ایکس رے، ان کے ٹیسٹ کروانا،
اور ان کی ملاقاتیں کروانا، سیکورٹی ایجنسیز کا اپنی گاڑیوں کے اندر ان کو لے کے آنا، لے کے جانا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، اور یہ اتنا بڑا رفاع عامہ کا کام ہے کہ یہ صرف ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی میں ممکن ہے۔ ایک آخری خبر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ استحکام پاکستان پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت جناب علیم خان صاحب نے کی، اور میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر فردوسہ شکوان صاحبہ تھیں، اور کیانی صاحب تھے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے، ایکس پی ٹی آئی منسٹر جو ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیکسٹ ویک سے ہم لوگ نوجوانوں کے لیے ایک روڈ میپ تیار کریں گے۔ تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا مینیفیسٹو تیار کریں اور روڈ میپ تیار کریں۔ مہربانی فرما کر، ظاہر آپ کا خرچہ ہوگا، آپ کے ایکسپرٹ بیٹھیں گے اور پھر آپ لوگوں کی تعداد کے حوالے سے اپنے روڈ میپ تیار کریں گے۔ 2 روڈ میپ ذرا کم تیار کر لیجئے گا، کیونکہ مجھے اور میرے ایک دوست ہیں ان کو روڈ میپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں بھی پاکستانی عوام سمجھ کر وہ ہمارے بھی روڈ میپ تیار کر دیں۔ تو مہربانی فرمائیں ذرا 2 روڈ میپ کم تیار کیجئے گا، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی آپ تیار کریں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ قدرتی آفات سے بچائے اور پاکستانی عوام کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو انہی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ میں آخری ریکویسٹ کے ساتھ کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا آپ لوگوں نے۔ پاکستان زندہ باد۔